علیکم عزیز طلبہ۔ آج ہم عہد وسطیٰ کا ہندوستان اور اس کے سیاسی صورتحال کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ ہم نے اس سبق کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ آج ہم آپ کو راجپوت خاندانوں کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے۔ میں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ جونیئر کالج سیڈم، ضلع گلبرگہ۔ عزیز طلبہ، 12ویں صدی کے اواخر میں بھارت کی تاریخ میں تغیر شروع ہوا۔ تغیر کے معنی ہیں تبدیلیاں۔ چھوٹے چھوٹے حکمرانوں کو ختم کر کے ترکوں نے ایک مضبوط اور مستحکم حکومت بھارت میں قائم کی۔ دھیرے دھیرے مذہب اسلام سے یہاں پر وحدانیت کا دور شروع ہوا۔ راجپوت خاندان۔ اہم راجپوت خاندانوں میں گرجر پرتیہار، پارامار، گڑھوال، چوہان، سولنکی، چندیل خاندان تھے۔ ان میں چند اہم حکمرانوں میں پرتھوی راج چوہان، جے چندر گڑھوال، پرمادی دیو رایا چانڈیلیہ وغیرہ تھے۔ اب ہم ایک ایک خاندان کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ اس میں نمبر 1 ہے گرجر پرتیہاراز۔ یہ اپنے آپ کو رامائن کے لکشمن کی نسل کے مانتے ہیں۔ اس خاندان کا بانی ناگا بھٹ تھا۔ اس کے 4 بیٹے تھے جو مختلف شاخوں سے حکومت کرتے تھے۔ وہ 4 شاخیں جودھ پور، نندی پور، بھڑوچ اور اجین تھے اور عربوں کے حملوں کو روکتے تھے۔ ناگا بھٹ اور مہر بھوج پالا نے اپنی حکومت کو گجرات اور مالوا تک وسیع کیا۔ عرب سیاح سلیمان اور المسعود مہر بھوج کے دربار کو آئے تھے۔ مہندر پال اور مہی پال کے بعد یہ خاندان ختم ہو جاتا ہے۔ گڑھوال خاندان۔ اس خاندان کا بانی چندر دیو تھا۔ وارانسی اس کا پایہ تخت تھا۔ گڑھوال خاندان کا مشہور حکمران گووند چندر تھا۔ گووند چندر نے پالا، مگدھا، مالوا، کالنگا اور اڈیشہ کے بادشاہوں کے ساتھ جنگیں کیں۔ اس کے تعلقات کشمیر، گجرات اور چولا راجاؤں سے اچھے تھے۔ اگلا خاندان ہے پارامار خاندان۔ اپیندر کرشن راج اس خاندان کا بانی تھا۔ دھارا جو مالوا میں ہے اس کا پایہ تخت تھا۔ اس خاندان کے شیاک نامی حکمران نے کئی تالاب اور مندر بنائے تھے۔ شیاک کے دربار میں دھننجے، بھٹا ہلیادا، دھنک اور پدما گپتا نامی ماہرین علوم رہا کرتے تھے۔ راجہ بھوج اس خاندان کا مشہور حکمران مانا جاتا ہے۔ راجہ بھوج نے چالوکیہ، گنگا اور کونکن کے بادشاہوں کو شکست دی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ راجہ بھوج خود بھی ایک شاعر تھا۔ سولنکی خاندان۔ مول راجہ اس خاندان کا بانی تھا۔ مانا جاتا ہے کہ بھیم رایا اس خاندان کا مشہور حکمران تھا۔ بھیم رایا کے دور میں ہی محمود غزنوی نے سومنات پر حملہ کیا تھا۔ اس کے بعد کرنا دیوا بھیم رایا کا جانشین بنا۔ مولا راجہ دوم جو اس خاندان کا اگلا حکمران تھا، اس نے محمد غوری کو ماؤنٹ ابو کے قریب شکست دی تھی۔ اس کے بعد علاء الدین خلجی کے سپہ سالار الغا خان اور نصرت خان کو بھی شکست دی تھی۔ پیارے طلبہ، اگلا جو راجپوتوں کا خاندان ہے اس کا نام ہے چندیل خاندان۔ چندیل خاندان کا پہلا بادشاہ ڈنگا تھا۔ راجہ جے پال کو اس نے مسلمان بادشاہوں کے خلاف فوجی مدد کی تھی۔ مہاراجہ ادھیراج یعنی شہنشاہ کا خطاب بھی ڈنگا نے حاصل کیا تھا۔ اس کے خاندان کے دور میں بھاوا بھوتی نامی مصنف نے سنسکرت میں مالتی مادھوا، اترا رام چرتر، مہاویر چرترا جیسی نظمیں لکھی تھیں۔ اگلا جو مشہور خاندان تھا وہ ہے چوہان خاندان۔ اس خاندان کا سب سے مشہور بادشاہ پرتھوی راج چوہان مانا جاتا ہے۔ اس کا پایہ تخت دلی تھا۔ اس نے بندیل کھنڈ اور چندیلا بادشاہوں کو شکست دی تھی۔ تیرائن کی پہلی جنگ میں محمد غوری کو شکست دی، مگر دوسری تیرائن کی جنگ میں وہ پوری طرح ہار جاتا ہے اور دہلی بھی اس کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔ ایک مثنوی پرتھوی راج راسو میں اس کے بارے میں معلومات ملتے ہیں۔
پیارے طلبہ، راجپوتوں کے اپنے خاص رسم و رواج ہوا کرتے تھے، وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ راجپوت لوگ اپنے آپ کو شتری کہا کرتے تھے۔ یہ ہندو مذہب کے تمام تہوارات مناتے تھے۔ عورتوں کو برابری کا درجہ دیا جاتا تھا۔ اس کے باوجود ستی، جوہر، سویمورا اور دیوداسی جیسی رسومات ان میں پائی جاتی تھیں۔ اس زمانے میں عورتیں ادب، ناچ گانا، موسیقی، نقاشی اور کشیدہ کاری میں ماہر ہوا کرتی تھیں۔ اب ہم راجپوتوں کا فن ادب جاننے کی کوشش کریں گے۔ کئی راجپوت بادشاہ خود عالم فاضل تھے۔ منج راجا نے پدما گیتا اور ہلا یدھا جیسے شاعروں کو اپنے دربار میں جگہ دی تھی۔ راجا بھوج کے دربار میں شانتی سینا، پربھاسوری، گھٹا پال جیسے پنڈت رہا کرتے تھے۔ اب ہم چند شاعروں اور ان کی لکھی ہوئی تصانیف کے بارے میں جانیں گے۔ جے دیو نامی شاعر نے گیتا گووندا نامی نظم لکھی۔ راج شیکھر نے بال نارائن نامی کتاب لکھی۔ ابھاروی نے راتا جورنیا لکھی۔ کرپور منجری بھوا بھوتی نے مہاویر چرتر نامی کتاب لکھی تھی۔ بھرتری ہری نے راونا یدھا نامی ایک کتاب لکھی ہے۔ راجا کلیانا نے اترا رام چرترا اور راجا ترنگنی جیسی کتابیں لکھی ہیں۔ مہیپال نے کاویامسا لکھی۔ جینکا نے پرتھوی راج وجیا اور ہیم چندر نے کمارا پالا چرترا جیسی کتابیں لکھی ہیں۔ یہ ہے راجپوتوں کا فن ادب۔ عزیز طلبہ، یہ جو آپ 3 تصاویر دیکھ رہے ہیں اس دور کے تعلیمی مراکز تھے۔ پہلی جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں وہ نالندہ، دوسری کاشی اور وکرم شیلا۔ اس کے علاوہ اجین بھی ان کا ایک تعلیمی مرکز تھا۔ چتور، مانڈوا، رنتھمبور، جودھ پور اور گوالیر کے قلعے انہوں نے تعمیر کروائے۔ جے پور، ادے پور میں ان کے محلات پائے جاتے ہیں۔ ماؤنٹ ابو کا دلاور مندر، کھجوراہو کے کھنڈرا مندر راجپوتوں کی تعمیرات ہیں۔ میواڑ، بیکانیر، جودھ پور، جیسلمیر اور بونی راجستھانی نقاشی وہاں پر ہم راجپوتوں کی دیکھ سکتے ہیں۔ کھسولی اور جموں گڑھوال میں پہاڑی نقاشی دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو پیارے طلبہ، آج ہم اس سبق کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے اسے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ اگلا حصہ سلاطین دہلی ہم کچھ ہی دنوں میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ، ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔